آزادی کو میں نے خود مختاری، حریت، شجاعت، غیرت، بے باکی، ننڈری، معیار، اقتدار، استدلال، خوش نصیبی، نعمت، رہائی اور بے قیدی کا مرکب پایا۔ وطن پاک ہمیں کسی پلیٹ میں سجا کر نہیں ملا، بلکہ اس سرزمین کے لیے ہماری ایک نسل نو کٹ کر مری ہے۔ اس سرزمین کے حاصل نے پانی کی جگہ ہمارے آباء و اجداد کا خون پی کر خود کو زرخیز کیا ہے۔ جب پاکستان حاصل کرنے کا وقت آیا تو ہمیں اس وقت خود مختاری کی اشد ضرورت تھی۔ خود مختار قومیں ہمیشہ حریت، شجاعت، غیرت، بے باکی اور ننڈری کا سراپا مجسمہ ہوتی ہیں۔ ان خواص کی بنیاد پر ان کا معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے۔ جب کسی قوم کا معیار بلند ہو جائے تو پھر وہ قوم خود اپنے اقتدار کی پاسداری اور حفاظت کے لیے استدلالی کا مظہر بن جاتی ہے۔ ان تمام تر جہدوں اور کوششوں کے بعد پھر کہیں جا کر ایک فرد کو، ایک خطے کو، ایک علاقے کو اور ایک قوم کو آزادی، رہائی اور بے قیدی جیسی نعمت اور وہ خوش نصیبی اس کو جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے قسمت سے مقابلہ کیا ہے۔ قسمت کے سامنے سینہ تان کر، ڈٹ کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جنگجو قوم بن کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ بے شک میرے پاک پروردگار نے سورہ احزاب میں سچ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہے، جو قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی تو ہم اس کی حالت کو نہیں بدلا کرتے۔ ہماری قوم نے یہ جنگ یوں ہی نہیں لڑی، بلکہ اس کے پیچھے کلمہ توحید اور سورۃ احزاب کی اس آیت کا راز جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ جب پاکستان کی آزادی کے لیے جنگ ہوئی تو وہ جنگ کوئی عام جنگ نہ تھی۔ کن ماؤں کے لختے جگر اس ناموسے سرزمین کی خاطر منو مٹی تلے جا سوئے۔ کئی بہنوں کے سر بیوگی کی چادر تان کر جو ہے وہ روئے، اور کئی بیٹیوں نے اپنی عزت و آبرو کے فلک اس کے لیے کھوئے۔ ظلم کی انتہا یہاں تک نہیں رکی تھی، بلکہ ہمارے بڑے بزرگوں کو سفید بالوں کی حیا کو پامال کیا گیا، دودھ پیتے ماؤں کے بچوں کی آنکھوں کا استعمال کیا گیا، خون کی ندیاں بہا کر سرزمین کو دنیا کے نقشے پر لازوال جو ہے وہ کیا گیا۔ آنسوں کی جگہ خون نکلتا ہے۔ یہ واقعہ سن کر دل کانپ جاتا ہے، یہ واقعات بیان کرتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے اور خون کے آنسو روتا ہے جب یہ تصور کرنے کی ہم کوشش کرتے کہ سرزمین میں پاکستانیوں میں سے کوئی تو ہوتا تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو پاکستان کی حفاظت کے لیے ایسے تیار کرتے کہ وہ نسل در نسل اس پر آنچ نہ آنے دیتے۔ جب ایک ٹرین ہندوستان سے 1000 مسافر لے کر چلی تھی اور پاکستان آنے تک اس میں صرف 8 مسافر زندہ تھے، اور وہ بھی ٹرین سمیت خون کے دریا میں نہائے ہوئے تھے۔ آخر ان جانوں نے اپنی جانیں دے کر ہمیں ایک آزاد ریاست کے مالک بنا دیا۔ وحشت اور بربریت تب مزید اندر تک سریت کر جاتی ہے جب ایک بزرگ کا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے کہ جن کو تیراکی نہیں آتی تھی وہ کہتے ہیں کہ سکھ فوجی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ سکھ فوجی میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور میں جب اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگا تو میرے سامنے دریا تھا جس کو عبور کر کے میں پاکستان پہنچ سکتا تھا، جبکہ مجھے تیرنا تو آتا ہی نہ تھا، مگر پیچھے بھی تو موت تھی، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ پر میرا ایمان بہت پختہ تھا، اس لیے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی، مگر دریا میں اتنی لاشیں تھی کہ میں تیر کے نہیں بلکہ ان لاشوں پر پاؤں رکھ کے دریا عبور کیا، پاکستان پہنچ گیا تھا کہ میں ان لاشوں پر پاؤں رکھ کے دریا عبور کرتا ہوا پاکستان پہنچا تھا۔ اور موجودہ وقت میں اگر ضرورت ہے تو اس امر کی کہ کم از کم ہم ایک بار سوچے تو صحیح، کیا ہمارے پاس وہ پاکستان ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ پاکستان ہے جو ہمارے آباء و اجداد ہمارے حوالے کر کے گئے تھے؟ ہمارا آج کا پاکستان آخرکار کس روش میں چل رہا ہے؟ اور پاکستان کی عوام ایسی برائیوں میں ملوث ہو رہی ہے جو کسی بھی قوم کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ جھوٹ، بغض، بربریت، وحشت، بددیانتی، کرپشن، رشوت اور زنا، یہ سب کچھ دن با دن عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہر ایک بندے دوسرے کو لوٹنے کے طرف ہے۔ ہمارے حکمران کرسی کی خاطر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف عمل میں ہیں۔ وہ خود کو ایسے بے تاج بادشاہ سمجھ رہے ہیں جن پر کوئی بھی ذمہ داری نہ ہو۔
قابل غور بات یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ جس نظریے کے تحت ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، کیا ہم اس نظریے کو پورا کر رہے ہیں؟ ہماری پاک سرزمین تب تک ترقی یافتہ تھی جب تک وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے یہ پاک سرزمین حاصل کی تھی۔ ہماری آزادی تو گمشدہ ہو گئی ہے، غربت میں، افلاس میں، پرخطر مستقبل میں، IMF کے قرضوں میں، سیاست اور سیاست میں سیاست کی کرسی، ایک دوسرے پر الزامات، اور ان لوگوں میں جنہوں نے یہ وطن حاصل کیا تھا مگر وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جو کچھ لوگ اگر زندہ ہو گئے بھی تو کیا ان کا دل خون کے آنسو نہیں روتا ہوگا؟ جی ہاں، ہماری آزادی گمشدہ ہو گئی ہے، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ایمانداری سے، سچائی سے ایک ہو اور ہر طرح کے تعصب سے بالا تر ہو کر ہمیں پاک سرزمین کو صرف نعروں میں زندہ نہیں رکھنا، حقیقت میں بھی زندہ رکھنا ہے، حقیقت میں بھی رکھنا ہے، کیونکہ میری سرزمین کو زندہ حاصل کیا گیا تھا لا الہ الا اللہ کے دیس میں اور کشور حسین پر۔ المیہ ہی المیہ ہے پاک سرزمین پر، لا الہ الا اللہ کے دیس میں، کشور حسین پر، المیہ ہے پاک سرزمین پر۔ دور تک اندھیرے ہیں اور یاس کے بسیرے ہیں، گھات میں لٹیرے ہیں، غاصبوں کے ڈیرے ہیں۔ ہائے کیسی رات چھا گئی ہے صبح آفرین پر۔ المیہ ہے پاک سرزمین پر، اہل زر کا راج ہے، جبر تخت و تاج ہے، ظلم کا سماج ہے، روگ لا علاج ہے، اور خوف ہے، ہراس ہے، تشنگی ہے، پیاس ہے، چھت ہے نہ لباس ہے، چور چور آس ہے۔ ہائے لٹ گیا یقین مرکز یقین پر، المیہ ہے پاک سرزمین پر۔ اللہ تعالی ہماری پاک سرزمین کو ایسے لوگوں سے پاک کرے کہ جو ہمارے اس سرزمین کے دشمن ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو ہماری سرزمین اور ہمارے لیے بہتر ہوں۔